اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اصول فقہ کا جو علم ہے نا، یہ کیسے شروع ہوا ہے، اس کی نشاط کیسے ہوئی ہے. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئی ہیں، اس کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وہ قرآن کریم ہے. پھر اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے بیان کیا ہے. یہ اس کی وضاحت تشریح ہے. قول بھی شامل ہے، فعل بھی اور تقریر بھی، اور ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے کو تقویت دیتی ہے. مطلب قرآن سے حدیث کو تقویت ملتی ہے اور حدیث کو قرآن سے. فصار کل من الکتاب و سنت، تو لہٰذا یہ قرآن اور سنت دونوں دین کے اصول ہیں. ان دونوں سے شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور انہی کی طرف جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کرنے والے، یعنی احکام کو مستنبط کرنے والے، وہ استنباط کے اندر انہی دو چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. قرآن سے احکام کو استنباط کرتے ہیں یا حدیث سے. اور پھر ائمہ مسلمین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ جو شرعی احکام ہے، شارع نے جن کا فیصلہ کر دیا ہے، وہ معلل ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ شارع اس کو حرام قرار دیتی ہے، یا مکروہ یا فرض یا واجب. اور وہ جو علت ہے وہ بھی اوصاف ہے، ایسے اوصاف ہیں جو امت کی مصلحت کی طرف لوٹتے ہیں، جن کے اندر لوگوں کی مصلحت فوائد پائے جاتے ہیں. ان مصلحتوں کی بنیاد پر ان کو علت بنایا جاتا ہے، اور ان علت کی بنیاد پر کوئی حکم مقرر کیا جاتا ہے، فرض، واجب یا حرام، مکروہ وغیرہ. تفرع عن الکتاب و سنتی، تو اسی سے قرآن اور سنت جو دو اصلیں تھیں، اسی سے ایک تیسری اصل نکل آتی ہے، قیاس. مطلب قرآن حدیث کے اندر جو احکام ہیں مقرر ثابت، انہی احکام کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو کوئی علت نظر آتی ہے جس کی بنیاد پر وہ حکم مبنی ہوتا ہے. ان علتوں کو دیکھ کر ہم اس حکم کو متعدی کرتے ہیں دوسرے نئے احکام کی طرف. تو یہ قیاس والا مسئلہ جو ہے وہ اسی سے نکل آتا ہے. تو ایک اور اصول ہمارے سامنے آ گیا، قیاس کرنا. جو شریعت کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ 4 اصول ہیں، قرآن، حدیث اور اجماع، قیاس. اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ 4 اصول کیسے ہیں. قرآن کے دین کا اصول ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو سب سے بنیاد ہے. اور حدیث کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی وضاحت کرنے والی ہے اور رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تو وہ بھی شریعت کا ماخذ ہے، اس سے بھی احکام ثابت ہوں گے. قرآن و حدیث کے مسائل میں غور کریں تو اس کے اندر نظر آتا ہے کہ سارے جو مسائل ہیں وہ علتوں پر مبنی ہیں. ان علتوں کی بنیاد پر نئے مسائل کا حکم بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، تو اسی سے قیاس سامنے آ جاتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ جب شارع نے کسی حکم کے اندر کوئی علت بیان رکھی ہوتی ہے، علت کی بنیاد پر حکم لگایا ہوتا ہے، اور وہ علت جو ہے نا وہ نص کے اندر آ جاتی ہے. مطلب نص کے اندر اس علت کا ذکر آ جاتا ہے، نص کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ جو حکم ہے اس کی یہ والی علت ہے، پھر تو بالکل واضح بات ہے کہ وہی اس حکم کی علت ہے، اور وہ علت ہم دوسری جگہ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم وہی حکم لگائیں گے. اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے اس علت کا استعمال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو مسئلہ ہے اس میں علت کون سی ہے، اس بارے میں بھی اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایسے احکام جن کے بارے میں نص نہیں ہوتی، جو نئے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی منصوص احکام والا حکم لگا دیا جاتا ہے علت کے پائے جانے کی وجہ سے. وہ اس کو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ حکم کا جو مناد ہے، مدار ہے، وہ کس بات پر ہے. منات الحکم، کہ جو حکم ہے اس کی علت کو تلاش کرنا اور اس علت کو دوسری جگہ پر موجود ہونے کی وجہ سے حکم کو متعدی کر دینا. اور یہ بھی سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے ائمہ کا، کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ سارے کے سارے مل کر اگر کسی بات پر جمع ہو جاتے ہیں، اس میں پھر وہ غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے، وہ غلطی سے محفوظ ہیں اجتماعی طور پر. ہاں، انفرادی طور پر جب کوئی اجتہاد کرتے ہیں اس میں تو خطا کا بھی احتمال ہے، غلطی کا بھی. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ مجتہد سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن سارے ائمہ جس بات پر جمع ہوں، جس بات پر ان کا اجماع ہو جائے،
اجماع والی بات جو ہے نا وہ خطا نہیں ہو سکتی، وہ غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اذا اتفقت کلمتهم، جب ان کی بات متفق ہو جائے کسی حکم پر، قرآن کے یا سنت کے یا قیاس کے حکم پر، تو یہ جو اجماعی حکم ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں دلائل آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، سبیل المومنین، مسلمانوں کا جو اجتماعی راستہ ہے وہ حق ہے، اور لا تجتمع امتی علی ضلالہ، احادیث میں ہے کہ ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سارے ائمہ جس بات پر متفق ہیں، اجماع ہے، وہ بات گمراہی یا غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اسی سے ایک اور اصول نکل آیا، اجماع۔ اجماع سے جو بات ثابت ہو جس پر سارے ائمہ متفق ہوں، وہ بھی شریعت کی ایک دلیل ہے، اس سے بھی شریعت حکم ثابت ہوگا اور وہ بالکل درست ہوگا، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ جو دلائل ہیں، اصول جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ چار ہو گئے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اور اگر بنیادی طور پر دیکھیں گے تو یہ سب دو کی طرف ہی لوٹتے ہیں، مطلب اجماع اور قیاس ہے وہ قرآن و سنت سے ہی نکلتے ہیں، وہ الگ کسی بات پر تو اجماع نہیں ہوتا، یا نئی چیز تو قیاس نہیں ہوتی، اس میں قرآن و سنت سے ہی حکم کو متعدی کیا جاتا ہے۔ قیاس جو ہوتا ہے وہ کسی نئے حکم کو وجود میں نہیں لاتا، بلکہ وہ اسی جو پرانا حکم ہوتا ہے اس کو دوسری جگہ پر ظاہر کر دیتا ہے، منصوص کے حکم کو غیر منصوص میں ظاہر کر دیتا ہے جس میں علت پائی جائے گی۔ وہ نئے حکم کو ثابت نہیں کرتا، بلکہ جو حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اجماع جو ہے اس میں کوئی نیا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن اور سنت کی کسی مسئلے پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں بھی مطلب قرآن اور سنت سے ہی نکلے ہوئے ہیں، تو اصل جو بنیادی چیزیں وہ دو ہی رہ جاتی ہیں، قرآن اور حدیث، اسی سے سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، فقہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، تو کچھ لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ دین تو صرف قرآن اور حدیث ہے، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا ہے، اور اس لیے صرف قرآن اور حدیث کی بات ماننی چاہیے، اجماع اور قیاس اور یہ تقلید اور امام فقہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لی؟ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فقہ ہے اس کے اندر قیاس یا اجماع والی جو چیزیں ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہے کہ بعد میں کسی نے ان کو شامل کر دیا دین میں، یہ اسی قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہونے والے مسئلے ہوتے ہیں، اسی میں سے کسی مسئلے پر سب نے اتفاق کر لیا ہے تو وہ اجماع بن گیا ہے، اور اسی قرآن اور حدیث والے مسئلے سے ہی کسی نئے مسئلے کا حکم ظاہر ہو گیا ہے، قیاس ہے۔ نیا حکم تو ہم نہیں لگاتے، وہی حکم ہوتا ہے جو پہلے سے شریعت میں موجود ہے، صرف اس کو ظاہر کیا جاتا ہے نئی جگہ پر۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اصول فقہ کی جو چیزیں ہیں یہ تو بعد میں مرتب ہوئی ہیں ائمہ کے زمانے میں، اس کے بعد اس سے پہلے جو نہیں تھی، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اصول فقہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے ان کے زمانے میں اس طرح کی اصطلاحات وغیرہ یہ چیزیں مرتب نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ ان کو کیوں ضرورت نہیں تھی کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور جو احادیث قرآن کی شرح کر رہی تھی، تشریح کر رہی تھی، وہ بھی عربی زبان میں تھی، تو جو سامنے مخاطب لوگ تھے وہ صحابہ کرام اس زبان کو کامل طریقے سے سمجھتے تھے، وہ قرآن اور حدیث کو سنتے ہی اس کا مطلب فوراً سمجھ جاتے تھے، اس سے مسائل ان کو خود بخود معلوم ہو جاتے تھے، قرآن کے الفاظ کے معنی کو بھی پہچانتے تھے اور اس کے اسلوب و انداز کو بھی پہچانتے تھے، اور جس موقع پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس کا پس منظر، شان نزول وغیرہ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، ان کو کسی آیت کا کسی حدیث کا مطلب سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی، اس سے ان کے لیے احکام کو معلوم کرنا اور ان پر عمل کرنا بالکل واضح تھا۔ یہ کہہ رہے کہ وہ اسالیب قرآن کو بھی جانتے تھے اور معنی، الفاظ کے معنی کو بھی جانتے تھے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اسلوب کو بھی پہچانتے تھے، اور تشریع کا جو راز ہے، تشریع سے مراد ہے کہ شرعی احکام کن رازوں پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی حکمتیں، مصالح کیا ہوتے ہیں، جس سے بھی وہ واقف ہوتے تھے۔ کما انہم ممتازین، اسی طرح وہ فی صفاء الخاطری، دل کی صاف ہونے میں، پاکیزہ ہونے میں بھی ممتاز لوگ تھے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ دل کے اندر کوئی
کسی کے دل میں کوئی ایسا کھوٹ ہو یا دین میں آسانی طلب کرنا یا خواہش کے پیچھے چلنا، اس طرح کی چیز بھی ان میں نہیں تھی۔ ذہن بھی ان کے تیز تھے، تو ان کو پھر قرآن اور حدیث سے احکام معلوم کرنے میں، استنباط کرنے میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف یہ تھا کہ ان کا جو اپنا ذوق تھا اور ان کا جو اپنا فطری سلیقہ تھا، تو اللہ نے ان کو خوبیاں دی تھی، اس کی وجہ سے وہ احکام خود سمجھ جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی تو سامنے ان کو دیکھ کر اس پر عمل کر لیتے تھے۔ ان کے لیے جس طرح عربی زبان سے وہ واقف تھے تو ان کے لیے صرف ناف کے قواعد کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کی بلاغت کی کتابوں کی اصولوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح ان کے لیے احکام کے استنباط کے لیے فقہ، اصولیت وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں پھر یہ کہ اس طرح کے حالات نہیں رہے، لوگ عربی زبان سے بھی ابھی واقف نہیں ہیں، یا عربی اگر سیکھ لیں تو وہ اس کے اسلوب انداز سے واقف نہیں ہے، اس کو بھی اگر سیکھ لیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے اور کون سی حدیث کس موقع کی ہے۔ یہ بعد کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا یہ معاملہ مشکل ہے کہ وہ صرف حدیث کو دیکھ کر اس پر عمل کر سکیں، قرآن کی آیت کو دیکھ کر اس سے حکم الگ معلوم کر لیں۔ یہ تھوڑا سا بعد کی عوام کے لیے مشکل تھا، اس لیے مجتہدین کے لیے پھر اس میں اصول اور یہ ساری استنباط والی یہ ساری چیزیں مرتب کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہ پیچھے سے وہی بات چل رہی ہے ترتیب وار، صحابہ کرام کے زمانے میں اصول فقہ کے قواعد وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، وہ کس طرح احکام کا استعمال کرتے تھے، تو ان کا منہج طریقہ یہ ہوتا تھا جب کوئی نیا واقعہ پیش ہے، حادثہ سے مراد یہ ہے کہ ایسا واقعہ کہ جو قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے براہ راست، وہ اس کا حکم معلوم کرنے کا جب ارادہ کرتے تھے تو وہ قرآن کی طرف سب سے پہلے رجوع کرتے تھے۔ اگر قرآن میں اس کا حکم مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس میں ان کی جو تلاش ہے یا جو جس چیز کو وہ تلاش کرنا چاہتی ہیں وہ اگر قرآن میں ان کو نہیں مل رہا تو وہ سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اگر حدیث میں اس بات کا حکم مل گیا تو پھر ٹھیک ہے، اس پر عمل کریں گے۔ اگر حدیث میں بھی نہیں مل رہا تو اجتہاد، صحابہ کرام بھی اجتہاد کرتے تھے اور اشباہ اشباہ کو اشباہ کے ساتھ ملحق کرتے تھے، مطلب یہ کہ اس سے ملتی جلتی جو مشابہ صورتیں قرآن میں حدیث میں ذکر کی گئی ہیں ان کے ساتھ اس نئے واقعے کو ملا کر دیکھتے تھے کہ کس کے مشابہ ہے، امثال کو امثال کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو شریعت کے مصالح ہیں ان کی بھی رعایت کرتے ہوئے وہ ملاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف ظاہری طور پر مشابہت کی وجہ سے اس واقعے کو اس کے ساتھ ملا دیا، بلکہ ظاہری مشابہت کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو شریعت کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کر پھر وہ ایک حکم کو دوسرے کے ساتھ ملا کر قیاس کرتے تھے۔ جو تو اسی کی انہوں نے دلیل دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تھا، تو بھیجنے کے وقت ان کا امتحان لیا تھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن سے، تو پھر آپ نے پوچھا اگر اس میں نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ حدیث سے، سنت سے، پھر اس میں نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اجتہد برائے، اپنی رائے سے اس میں اجتہاد کروں گا۔ تو آپ نے ان کی تحسین کی ہے یا آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو قضا سپرد کی، واللہ القضاء، قضا ان کے حوالے کی سپرد کیا، یہ والا معاملہ فرمایا کہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے اور ایک ایسی سنت ہے کہ اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور پھر ان کو بتایا طریقہ کہ جس چیز کے بارے میں آپ کے دل میں کھٹک ہو، یہ قرآن میں یہ نہیں ہے، یہ حدیث میں بھی یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں الفہم یہ سمجھ سے کام لینا، مطلب اجتہاد سے کام لینا۔ اس میں پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے اشباہ اور مثال کے حساب سے، مطلب اس سے ملتی جلتی صورتیں دیکھ کر ان کے ساتھ میرے حکم کی پہچان کرنی ہے، تو اس کے لیے فہم و اجتہاد کو استعمال کرنا ہوگا اور جس الامور معاملات کو قیاس کرنا ہوگا، اور پھر اس میں سے جو آپ کو زیادہ قریب لگ رہا ہے، جو زیادہ حق کے مشابہ لگ رہا ہے، تو اس کے مطابق پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ان کا بھی طریقہ کار وہی تھا جو بعد میں ائمہ کا ہے، صرف یہ کہ اس زمانے میں اس طرح کے اصولوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کے
دل صاف تھے اور اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا جس طرح بعد کے زمانے میں ہوگا کہ ہر بندہ اپنا اجتہاد کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا خطرہ نہیں تھا، تو وہ قرآن سے حدیث سے براہ راست حکم معلوم کر لیتے تھے، اس میں نہ ہوتا تھا تو اشباہ وغیرہ مثال دیکھ کر قیاس کر لیتے تھے، اجتہاد کر لیتے تھے۔ وعلیٰ تلک طریقہ، اسی طریقے پر تابعین بھی چلتے رہے، جو بڑے درجے کے تابعین تھے ان کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کریں لیں گے ڈائریکٹ، یا پھر یہ کہ وہ اس پر قیاس کر لیں گے، اجتہاد کر لیں گے، اور اس میں بھی بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ عام عوام جو تھے وہ خود قیاس نہیں کرتے تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صحابہ کے زمانے میں بھی صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، تابعین کے زمانے میں بھی بڑے جو تابع ہیں، تابعی ہیں، علماء، ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحابی تھے، تو چھوٹے جو صحابہ تھے وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، اسی طرح تابعین بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ خود قرآن و حدیث میں اجتہاد نہیں کرتا تھا نئے مسائل کے بارے میں۔ بات وہی ہے کہ وہ نئے مسائل کے اندر اہل علم جو تھے جن میں اجتہاد کی صلاحیت تھی وہ تو خود اجتہاد کرتے تھے، جو عوام تھے جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں تھی تو وہ نئے مسائل کے اندر تقلید کرتے تھے، اہل علم کی طرف رجوع کر کے ان کی بات مانتے تھے۔ کسی اہل علم کی طرف رجوع کر کے اس کی بات ماننا، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مطلب باقاعدہ یہ فقہ الگ سے مرتب نہیں ہوئی تھی، اصول فقہ کے قواعد یا امام ایک امام ہے سب اس کی تقلید کریں گے، اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، لیکن طریقہ کار ان کا وہی تھا جو بعد میں فقہ میں جو طریقہ کار۔ اصول فقہ تو پہلے سے موجود ہے، لیکن یہاں پر اصول فقہ کی تدوین کا بتا رہے ہیں کہ تدوین اس کی کب ہوئی ہے، مرتب کیسے ہوئی ہے، اس کی اصطلاحات مقرر کرنا اور ایک علم کے طور پر اس کو الگ سے متعارف کروانا، اس کی کتابیں لکھنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، یہ چیز بعد میں اس کی ضرورت پیش کی ہے، ورنہ اس کی جو بنیادیں ہیں وہ تو پہلے سے موجود تھی، طریقہ کار وہی ہے۔